بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ نوح کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ نوح کی 9 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 10 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک طویل عرصہ اپنی قوم کو سمجھایا اور وہ لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بارشیں بند کر دیں، قحط پڑ گیا۔ 40 سال تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا، نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں کہ اے مالک، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، غفارا بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، یہ جو قحط ہے دور ہو جائے گا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ اولاد کا جو سلسلہ ختم ہو گیا ہے، نسل رک گئی ہے، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ مالوں میں جو کمی ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مَالَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے۔ لا ترجون، تم امیدوار نہیں ہو، تم امید نہیں لگاتے، للہ، اللہ سے، وقارا، عزت و وقار کی۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اسی نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ اطوار کئی حالتیں، طور، اطوار۔ کتنا پیارا درس ہے۔ بارشیں رکی ہوئی ہیں، قحط کے ایام ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مال میں کمی ہو گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے۔ ایک حل آپ نے بتایا ہے، ایک حل۔ جان میں کمی، مال میں کمی، بارشوں کی کمی، کھیتی باڑی میں کمی، پریشانی، غم، تمام چیزوں سے نجات کا ایک حل، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو۔ جب ایک انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ انسان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایک حل ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور معافی مانگے کہ یا رب، جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کیا فرمایا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک
غلام نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں بڑا مالدار ہوں لیکن اولاد نہیں ہوتی، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں جس سے اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اس غلام نے استغفار کی کثرت کی، یہاں تک کہ دن میں اس نے 700 مرتبہ استغفار کیا۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ 700 مرتبہ اس نے استغفار کیا، تو استغفار کی برکت سے اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے فرمایا تو نے امام حسن سے اس کی دلیل کیوں نہیں پوچھی، ہمیں وہ بات بھی پتہ چل جاتی جہاں سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ استغفار کا وظیفہ کہاں سے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن میں یہ فرمان نہیں سنا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا، استغفار کرو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہی فرمایا تھا استغفار کرو۔ اور کیا تم نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا جو انہوں نے قرآن میں فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ استغفار کرو اللہ مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، استغفار معافی، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی کو دور فرمائے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کو انسان لازم کرے، خاص طور پر جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جو ہمارے رمضان میں سحری کا وقت تھا، سحری کا آخری وقت جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت کے اندر استغفار کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے بندے سحری کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے گناہ کیا ہو تو ہی وہ معافی مانگے، بلکہ استغفار کرنا یہ ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے، استغفار کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 70 سے زائد بار، اور ایک حدیث میں 100 بار، پورے دن میں 100 بار آپ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار فرماتے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں ہے کوئی، یہ ایک الگ عبادت ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف نیکوکاروں کو بخشے گا، بلکہ اگر بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور بڑی ہی باعث عبرت ہے یہ حدیث۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ شرح میں فرمایا گیا کہ جو قسم کھانے والا شخص تھا یہ بڑا متقی پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، اور وہ جو جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا وہ بڑا گناہ گار تھا، اور اس نے اس کا دل دکھا دیا تھا، اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اس کے دل میں یہ آ گیا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ حدیث کی شرح میں فرمایا، ایک شرح اس کی یہ فرمائی گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ شخص کون تھا؟ متقی پرہیزگار عبادت گزار، اس نے قسم کھا کر کہا اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، وہ فلاں شخص بڑا گناہ گار تھا اور اس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کے دل کے اندر یہ آ گیا میں بڑا عبادت گزار ہوں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب تو اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ حضور نے فرمایا
ایک شخص نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری ذات پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس گناہ گار کو اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اسے توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اور یہ عبادت گزار جس سے اپنی عبادتوں پر ناز آ گیا تھا، یہ شیخی میں مبتلا ہو گیا تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایمان کی نعمت کو لے لیا اور اس کے اعمال کو برباد کر دیا۔ الامان والحفیظ۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، اور کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیے اللہ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں۔ ہاں اگر موت کے فرشتے نظر آ گئے پھر انسان توبہ کرنا چاہے تو قرآن نے فرما دیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے الآن اب میں توبہ کرتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابھی سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو ہر کافر ایمان لائے گا اور ہر گناہ گار خوف اور ہیبت کی وجہ سے توبہ کرے گا، لیکن کافر کا ایمان لانا اور گناہ گار کی توبہ کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بھی قرآن میں فرمایا گیا۔ تو انسان کو ہر لمحے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس لمحے ملک الموت سامنے آ جائیں اور کہیں روح کو واپس کرو، جان کو واپس کرو، ہر لمحے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے عزت کی امید کیوں نہیں لگاتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ اطوار، انسان کتنی حالتوں سے گزر کر اس حالت کو پہنچا ہے، پھر کتنی حالتوں سے گزر کر میدان محشر میں پہنچے گا، یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اطوارا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سحری کے وقت میں نماز تہجد ادا کر کے اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولاد چاہیے استغفار کیجئے، رزق چاہیے استغفار کیجئے، پریشانیوں سے نجات چاہیے استغفار کیجئے، اللہ کا قرب چاہیے استغفار کیجئے، استغفار بڑی نعمت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔